جاگو اے اہل ایمان، روزے رکھو پڑھو قرآن، کر دو سب کو یہ اعلان، آ گیا ماہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاحی مجلس نمبر 24۔ غیر اختیاری حالات میں آپ پورے اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ موجودہ حالات میں جبکہ پورے ملک میں لاک ڈاؤن نافذ ہے، جس کی وجہ سے مسجد میں آمد و رفت اور جمعہ و جماعت میں شرکت پر بھی پابندی ہے، اور اسی حالت میں رمضان شریف کا مبارک مہینہ بھی آ گیا، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے دینی حلقوں میں سخت اضطراب اور بے چینی پائی جا رہی ہے کہ ہائے افسوس، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم رمضان کے انوار برکات سے بھی محروم ہو رہے ہیں۔ گزشتہ رمضانوں کی وہ رونق و بہار، تراویح کا وہ پرکیف مجمع، بلند اذانوں کی صدائیں، مسجد کے قرب جوار کی چہل پہل اور مسجد میں عبادت کرنے والوں کا نورانی ماحول ان کو یاد آتا ہے تو بے ساختہ ان کی زبانوں پر آتا ہے کہ ہائے افسوس، ہم ان سب نعمتوں اور اتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو گئے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمارے ان دینی بھائیوں کا یہ رنج و غم اور مساجد کے آباد نہ ہونے اور عبادت کا ماحول نہ ملنے سے ان کا یہ صدمہ ایک حد تک قابل تعریف ہے اور ان کے دینی جذبے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے میں مزید ترقی نصیب فرمائے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی مجلس میں ہم چند حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، جس سے انشاءاللہ یقیناً آپ کو تسلی اور سکون حاصل ہوگا اور علم میں اضافے کے ساتھ آپ کے حوصلے بھی انشاءاللہ بلند ہوں گے۔ غیر اختیاری حالت اور عذر و مجبوری کی صورت میں آپ پورے اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث مبارکہ پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر آدمی کی حالتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک اختیاری یعنی صحت اور اطمینان کی حالت، دوسرے غیر اختیاری یعنی عذر اور مجبوری کی حالت، یعنی ایسے عوارض اور ایسی مجبوریاں جن میں آپ کے اختیار کو دخل نہ ہو بلکہ غیر اختیاری طور پر ان حالات سے سابقہ پڑ گیا ہو۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اختیار اور صحت و عافیت کی حالت میں تم جتنے بھی نیک کام کیا کرتے تھے یا عذر نہ ہونے کی صورت میں جس نیک کام کا بھی پختہ ارادہ رکھتے تھے، لیکن غیر اختیاری طور پر ایسے حالات اور مجبوریوں سے سابقہ پڑ گیا اس کی وجہ سے اب ان کاموں کو نہیں کر سکتے، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بغیر عمل کے بھی اس عمل کا پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس سلسلے میں چند حدیثیں ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک غزوے میں تشریف لے گئے۔ آپ نے موجود صحابہ سے فرمایا کہ مدینے میں کچھ لوگ رہ گئے ہیں جن کو عذر نے روک دیا ہے، یعنی عذر کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن ہر موقع پر وہ ہمارے ساتھ اجر و ثواب میں شریک ہیں۔ حدیث پاک کے مختصر الفاظ یہ ہیں: ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا فیہ حبسهم العذر۔ بخاری شریف کتاب الجہاد، صفحہ نمبر 398، جلد نمبر 1۔ حدیث نمبر 2، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شرکت کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن ان کی بیوی یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سخت بیمار تھیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو غزوہ بدر میں شرکت سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ یہیں رہ کر رقیہ کی خدمت اور تیمارداری کرو، تم کو وہی اجر و ثواب ملے گا جو غزوہ بدر میں عملی طور پر شریک ہونے والوں کو ملے گا، اور تم کو مالی غنیمت سے مجاہدین کا حصہ بھی ملے گا۔ حدیث پاک کے آخری الفاظ یہ ہیں: وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ رُقَيَّةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وَكَانَتْ مَرِيضَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِّمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهَامَهُ۔ رواہ البخاری، مشکاۃ شریف، باب مناقب عثمان۔ حدیث نمبر 3، مذکورہ بالا حدیث کی شرح میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ٹھیک اسی کے مشابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے گھر والوں کا خلیفہ اور محافظ بنا کر
मदीने पाक ही में ठहरने का हुक्म दिया था। चुनांचे उसकी वजह से वो ग़ज़वा तबूक में शरीक न हो सके, लेकिन हज़रत मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह की नक़ल के मुताबिक वो ग़ज़वा तबूक में शिरकत के अज्र सवाब के भी मुस्तहिक़ हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए माल गनीमत में से हिस्सा भी लगाया। मुलाज़ा हो मिरक़ात शर मिशकात सफ़ा 231 जिल्द नंबर 11 बाब मनाक़िब उस्मान। हदीस नंबर 4 बुखारी शरीफ की एक हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हालत सेहत व आफ़ियत और हालत इक़ामत में बंदा जो नेक काम करता है कि उज़्र और मजबूरी लायक होने के बाद मसलन बीमारी और सफ़र की वजह से अब उनको नहीं कर सकता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बग़ैर अमल के भी अल्लाह ताला उन आमाल का अज्र सवाब बंदे को अता फरमाएगा। हदीस पाक के मुख्तसर अल्फाज ये हैं, इदा मरिदल अब्दु औ साफरा कुतिब लहू मिस्लु मा कान यामलु मुकीमन सहीहन रवाहुल बुखारी। हदीस नंबर 2996 किताबुल जिहाद। हदीस नंबर 5 मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा जब किसी हसना यानी नेक काम का इरादा कर लेता है, अगरचे उस पर उसने अभी अमल नहीं किया, लेकिन उसके इरादे की बिना पर मैं उसके लिए उस नेकी का सवाब लिख देता हूँ, और अगर अमल कर लेता है तो 10 गुना सवाब लिख देता हूँ। मुस्लिम शरीफ में इस मजमून की कई रिवायतें मौजूद हैं। एक रिवायत के मुख्तसर अल्फाज ये हैं, इदा हम अब्दी बि हसनतिन वलम यअमलहा कतबतुहा लहू हसनतन अल हदीस। मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान हदीस नंबर 331। इन हदीसों को सामने रखते हुए हर शख्स बआसानी ये फैसला कर सकता है कि मौजूदा हालात यानी लॉकडाउन में मजबूरी की वजह से अगर हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकते, हर साल की तरह नमाज तरावी का अहतमाम नहीं कर सकते, तरावी में कुरान पाक सुनने दर्स कुरान का अहतमाम करने से भी महरूम हो गए, हालांकि हमारा मामूल था कि हर साल कुरान पाक सुनते थे और उज़्र न होता तो इस साल भी कुरान पाक सुनने का इरादा रखते थे। मसाजिद में इल्मी इस्लाही तरबियती हलक़े कायम करने का और ज़िक्र की मजलिसें कायम करने का भी इरादा रखते थे, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से कुछ नहीं कर सकते। तो ठंडे दिल से सोचिए कि आपकी ये हालत इख्तियारी है या गैर इख्तियारी, और इन हालात में आप मजबूर और माजूर हैं या नहीं। यकीनन आप मजबूर और माजूर हैं, और ये उज़्र की हालत भी गैर इख्तियारी है। तो अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को सही और हक़ समझते हैं और यकीनन हक़ समझते हैं, तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि रमज़ान शरीफ के बाबरकत महीने में आप मस्जिद की जमात और तरावी में कुरान सुनने से अगरचे बज़ाहिर आप महरूम हो रहे हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आप तमाम उन आमाल सालिहा के अज्र सवाब के मुस्तहिक़ हो रहे हैं जिनको आप रमज़ान शरीफ में किया करते थे या इस साल उन कामों के करने का आप इरादा रखते थे। जो हज़रात रमज़ान शरीफ हरम पाक या मस्जिद नबवी में गुजारते और इतिकाफ़ करने का इरादा रखते थे और हर साल उनका यही मामूल था, या सिर्फ इसी साल उन्होंने इरादा किया था लेकिन लॉकडाउन की वजह से इस पर वो अमल नहीं कर सके, लेकिन अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को आप सही समझते हैं और यकीनन सही समझते हैं, तो यकीन रखिए कि इंशाअल्लाह रमज़ान शरीफ में उम्रह किए बग़ैर, हरम पाक में नमाज पढ़े बग़ैर, मस्जिद नबवी में इतिकाफ़ किए बग़ैर भी अल्लाह ताला हमको पूरा सवाब देगा। नबी का फरमान है, अल्लाह का वादा है जो कभी गलत नहीं हो सकता। अलबत्ता गवर्नमेंट के कानून के दायरे में रहते हुए जिन कामों के करने की हमको इजाज़त है उसमें हमारी तरफ से कतन गफलत और कोताही नहीं होना चाहिए। मसलन जितने आदमियों की शिरकत से मस्जिद आबाद रखने की इजाज़त है उस हद तक हम मस्जिद को ज़रूर आबाद रखें। अज़ानें अपने वक्त पर लाउड स्पीकर से हों। ज़रूरत के मुताबिक सहर व इफ्तार का ऐलान भी मसाजिद से किया जाए। हाफिज़ कुरान जो तरावी में कुरान पाक सुना सकता हो, मस्जिद में उन्हीं चंद लोगों में उसके सुनाने का निज़ाम बनाया जाए जिस हद तक गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है। घरों में तरावी में कुरान पाक सुनाने के मुकाबले में मस्जिद में कुरान पाक सुनाने को तरजीह दी जाए, क्योंकि इसकी अहमियत ज़्यादा है। सहाबा किराम ने भी इसको तरजीह दी है। अलगरज़ घरों में रहते हुए और घरों में नमाज़ें पढ़ने के बावजूद मसाजिद से हमारा क़ल्बी ताल्लुक़ कायम रहना चाहिए।
نمازوں کے علاوہ دوسرے اوقات میں تنہائی میں مسجد جا کر کے اعتکاف کی نیت سے تھوڑا وقت گزاریں اور چند رکعتیں نوافل اور تلاوت کر کے چند آنسو بہا کر واپس آ جائیں۔ خلاصہ یہ کہ جس حد تک قانون میں اجازت ہے اس حد تک اپنے اعمال سے مسجد کو آباد رکھیں اور اس کے حقوق ادا کریں۔ باقی ان اعذار کی بنا پر مسائل میں خواہ مخواہ شک پیدا کرنا اور طے شدہ مسائل میں نئی نئی باتیں پیدا کرنا بالکل غلط ہے۔ مثلا بعض صاحبان نے یہ شوشہ چھوڑا کہ تراویح سنت مؤکدہ نہیں ہیں، نفل ہے، خواہ پڑھو یا نہ پڑھو۔ بعض صاحبان نے یہ رائے دی کہ تراویح میں اختیار ہے، خواہ 8 پڑھو یا 10 پڑھو یا 12-20 پڑھو، اس سال حرم پاک میں بھی 10 ہوں گی۔ بعض لوگوں نے یہ مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ تراویح میں نابالغ کی امامت بھی درست ہے۔ بعض صاحبان نے اس پر زور دینا شروع کر دیا کہ تراویح میں ناظرہ خواہ نماز کی حالت میں قرآن پاک دیکھ کر پڑھ سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں تک رائے دی کہ کسی معتبر جگہ تراویح ہو رہی ہے، آن لائن اس کی اقدام نماز ادا کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ موجودہ حالات میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس طرح کی باتیں لوگ نشر کر رہے ہیں اور امت کا بڑا طبقہ ان سے متاثر ہو کر شکوک و شبہات میں مبتلا ہو رہا ہے۔ بہت سے حضرات اس کے مطابق عمل بھی کرنے لگے ہیں۔ یاد رکھیے یہ مسئلے کوئی نئے مسئلے نہیں ہیں۔ صدیوں قبل ہمارے ائمہ مجتہدین دلائل شرعیہ کی روشنی میں ان مسائل کے تعلق سے پوری جد و جہد اور غور خوض کے بعد فیصلہ کن بات تحریر فرما چکے ہیں۔ اس لیے اب خواہ مخواہ ان مسئلوں کی وجہ سے لوگوں کو شکوک شبہات میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ آئندہ مجلس میں انشاءاللہ ہم نہایت اختصار کے ساتھ انہی چند مسائل سے متعلق کچھ عرض کریں گے تاکہ لوگوں کے شکوک و شبہات کا ازالہ ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔